الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد معاذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، یہ میری بھی خوش نصیبی ہے اور آپ تمام حضرات کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دیار غیر میں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہم لوگوں کو خالد بھائی کے اس گھر میں جمع کیا. اور اس گھر کی بھی خوبی اور گھر والوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس اچھے کام کے لیے اس گھر کو چنا اور ہم لوگوں کو اس موسم میں اپنی محبت میں یہاں پہ جمع فرمایا. دیکھیے، محفل کس لیے منعقد کی گئی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور تمام محفل میں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، تاکہ ہم ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں ان کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں. ابھی نعت بھی پڑھی گئی حضرت جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، بڑی عشق و محبت والی نعت ہے جو پوری دنیا میں پڑھی اور سنی جاتی ہے. ایسے یعنی محبت کی باتیں ہیں. تنم فرسودہ کہ میرا جسم شکستہ ہو چکا ہے اور میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی محبت کا اظہار ہمارے بزرگوں نے اللہ عز و جل سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. اور یہ زیادہ اظہار محبت اس لیے ہوا کہ وہ معرفت ہم سے زیادہ رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. پوری حقیقت تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم لوگوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان پیدا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پیدا ہو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی. اس آیت طیبہ اور گفتگو سے پہلے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس آیت طیبہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا. اور رحمت اللہ تعالیٰ کی دو، ایک عمومی رحمت ہے اور ایک خصوصی رحمت ہے. عمومی رحمت تو وہ ہے جو اللہ کے ہر مخلوق پر ہے، حتیٰ کہ
اس میں کفار بھی شامل ہیں. وہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی کھانے پینے کے لیے دیتا ہے, ان کو زندگی گزارنے کی سہولت دی ہوئی ہے, ان کو ساری دنیا کی آسائشیں دی ہوئی, وہ رحمت کا ایک حصہ ہی ہے. لیکن ایک خصوصی رحمت ہے, وہ خصوصی لوگوں کے لیے. اور وہ خصوصی لوگ کون ہیں؟ اس آیت طیبہ میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی. فرمائے کہ الذین یتبعون, اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں, جو پیروی کرتے ہیں الرسول النبی الامی, رسول کی, نبی کی, امی کی, یعنی اس رسول کی جو نبی بھی ہے امی بھی ہے, اس کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ رسول وہ ہیں جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی, انجیل میں بھی. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. یأمرہم بالمعروف, جو ان کو اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے, وینہاہم عن المنکر, اور ان کو برے کاموں سے منع کرتا ہے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ان پہ خبیث اور گندی چیزوں کو حرام فرماتا ہے. اور فرمایا وَيَدْعُ عَنْهُ إِصْرَهُمْ, اور ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور اس پھندے کو ان کے گلوں سے نکالتا ہے جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی کچھ نعتیں بیان فرمائی ہیں. نعت کہتے ہیں صفت کو, خوبی کو. تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی خوبی کو بیان فرمایا. تو اس آیت طیبہ کا ایک میسیج تو یہی ہے کہ اللہ کے رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں جو حضور علیہ السلام کی نعت بیان کی گئی ہیں, جو آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں, ان پہ میں تھوڑا سا غور کی دعوت کروں. دیکھیں اللہ نے جو بیان فرمایا, پہلا لفظ الذین یتبعون الرسول, جو پیروی کرتے ہیں رسول کی. اب رسول کون ہوتا ہے؟ لفظی معنی تو بھیجا ہوا ہے, لفظی معنی بھیجا ہوا, لیکن یہ کس کا بھیجا ہوا؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا خاص بندہ ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کی طرف آتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خالق سے لے کر مخلوق کو دیتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خالق کی بارگاہ سے مخلوق کے گناہ دھلواتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کو بیان فرمایا, صفت کو بیان فرمایا, اور الرسول فرمایا. خاص رسول ہے وہ. تو اسی لفظ پہ اگر ہم کلام کریں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے. المختصر یہ
کہ عربی زبان میں ویسے تو پوسٹ مین کو بھی رسول کہتے ہیں، لیکن وہ کانٹیکٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک نے الرسول فرمایا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کا کام صرف اتنا نہیں جو ایک پوسٹ مین کا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ مین کا کام تو لیٹر پہنچانا ہوتا ہے، پہنچا کے آگے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور پوسٹ مین میں ان کی ڈیوٹیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ڈیوٹیاں کیا ہیں وہ اس آیت طیبہ میں بیان بھی فرمائی ہے. پوسٹ مین جاہل ہوتا ہے اس بات سے کہ اس خط میں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے. دیکھیے آگے جو لفظ آ رہا النبی، یہ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں خبروں کو انباء کہتے ہیں. انباء خبریں، نیوز. لیکن یہاں پر اس کا اصل معنی کیا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کون سی غیب کی خبریں نہیں دی؟ جنت کا بتایا غیب ہے یا نہیں، جہنم کا بتایا غیب ہے یا نہیں، فرشتوں کا بتایا غیب ہے یا نہیں، رب کریم کا بتایا جو غیب الغیب ہے. یہ تمام کی غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. تو یہ سمجھ لینا کہ معاذ اللہ ان کا کام تو اتنا ہے بس پیغام پہنچایا اور کہانی ختم ہو گئی. یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، قرآن سے کم علمی کی بات ہے. وہ نبی تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیاں بیان فرماتا ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے ان پر. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو جن لوگوں نے رسول کا مرتبہ اتنا ہی رکھا معاذ اللہ کہ وہ تو پوسٹ مین کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب قرآن سے جاہل ہے. ان کا جو قرآن پہ عقیدہ ہوا ہی نہیں. اگر قرآن پہ عقیدہ ہوتا تو پھر ایسی بری بات نہیں بولتے اللہ کے حبیب کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں. تو نبی وہ ذات ہے جو غیب کی خبریں دینے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ماضی کی غیب کی خبریں دی ہیں بلکہ قیامت تک جتنے معاملات ہیں ان سب کی خبریں بھی عطا فرمائیں. اور یہ باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ایک صفت رسول بتائی اور دوسری صفت نبی بتائی. کیونکہ ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا، آدھی گھنٹہ گفتگو کر کے پھر ہم سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس لیے میں مختصر قرار کر رہا ہوں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہو. پھر فرمایا کہ الأمی، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول نبی الأمی کی پیروی کرتے ہیں. تو رسول اور نبی کا معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. امی یہ امن سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. اور لغوی اعتبار سے جو ہے لفظ ماں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اور بھی معنی ہیں. تو الأمی جو فرمایا اس میں ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ ماں والے ہیں. ماں کی طرف جب نسبت کر دی جائے تو پھر امی بن جاتا ہے. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے. جیسے جو بغداد میں رہتا ہے اس کو بغدادی کہتے ہیں، جو مدینہ میں رہتا ہے اس کو مدنی کہتے ہیں. تو ماں والا ہے تو اس کو امی کہا جائے گا. اب تو ہر انسانی ماں والا ہوتا ہے سوائے آدم علیہ السلام کے.
کوئی بھی بغیر ماں کا نہیں ہے. لیکن ان کو کیوں ماں والا کہا؟ اس لیے ان کو ماں والا کہا کہ ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں. مانا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عورتوں کے سردار تھے، مگر جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدہ مریم کا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ موتی نیچرلی جو پیدا ہوتا ہے وہ سیپ میں پیدا ہوتا ہے، اور جس سیپ میں موتی ہوتا ہے تو اس سیپ کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس ماں کی اہمیت کا اندازہ کر لیجئے کہ جس کے پیٹ میں سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. تو اس لیے ان کی ماں کی طرف بھی اشارہ کر دیا. ابھی امی کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. پھر امی کا دوسرا معنی بھی ہے. عربی زبان میں امی اس کو کہتے ہیں جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، جس نے کہیں سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ بھی ایسی ہے، نہ آپ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی استاد کے پاس گئے. کوئی انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاد ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ انسانوں سے پڑھے ہوئے ہی نہیں. لیکن جہاں تک آپ کے علم کا تعلق ہے تو ماں کے پیٹ سے عالم پیدا ہوئے. ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو عالم ہی تھے کہ دنیا میں تشریف لاتے بھی اپنی امت کی فکر تھی. اور ایسا علم ہے کہ اللہ رحمان نے ڈائریکٹ اپنی شاگردی میں لیا. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. تو وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہے، وہ رحمان کے شاگرد ہے. تو اس لیے ان کو امی فرمایا. تو امی کا ایک معنی یہ بھی ہے. اور جہاں تک یہ سمجھ لیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، امی کا اتنا معنی ہے کہ جو کسی استاد سے پڑھا ہوا نہ ہو. یہ معنی نہیں بنے گا امی کا رسول اللہ کے حق میں کہ ان کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث طیبہ موجود ہے کہ صحابہ کرام کو باقاعدہ آپ نے لکھنا بتایا کہ بسم اللہ شریف لکھنی ہے تو سین اس طرح سے بنانا، با اس طرح سے بنانا، میم اس طرح سے بنانا. یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعریف کرنا ہے، کیونکہ علم تو کوئی آپ کے دسترس سے باہر تھا ہی نہیں. اللہ فرماتا کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور کتنا سکھایا ہوگا کہ خود اللہ فرما رہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. تو کتنا سکھایا ہوگا. جس نے سکھایا وہ جانتا ہے اور جس نے سیکھا وہ جانتا ہے. ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو ذات پاک کا تو اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کتنا سکھایا. اللہ اکبر. تو یہ امی کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے جو کسی انسان سے پڑھا لکھا نہ ہو. اور ام کا ایک معنی مکہ شریف کا نام ہے ام القری، تمام بستیوں کی ماں. تو اس لیے اگر ام القری کسی جگہ کا نام ہو تو اس جگہ کے رہنے والوں کو بھی امی کہیں گے، ام القری نہیں کہیں گے. یہ عربی کا قاعدہ امی کہیں گے. تو آپ علیہ السلام کی نسبت کیا مکہ شریف کے رہنے والے ہیں. اور یوں بھی لے لیجیے کہ مکہ شریف دنیا کے تمام مقامات سے افضل ترین مقام ہے، سینٹر آف دا ارتھ ہے. یعنی آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ زمین کا جو حصہ سب سے پہلے ظاہر ہوا پانی میں سے وہ یہی مکہ معظمہ کا حصہ ہے. حدیث شریف میں باقاعدہ کا ذکر آتا ہے کہ پہلے پانی پانی تھا، پھر یہ مکہ معظمہ کی جگہ پہ جہاز پیدا ہوا، جہاز سے پھر زمین نمودار ہوئی. یہ ساری کی ساری تفصیلیں موجود ہیں. اور آپ زمین کے گلوب کو جو کہ پھیلا کے ہمارے پاس نقشے پہ بنایا جاتا ہے،
اس کو آپ سکیڑیں، اس کو جمع کریں تو یہ مکہ معظمہ سینٹر آزاد ہوگا. تو مرکز کے رہنے والے ہیں، یہ رسول نبی امی ہے، یہ مرکز کے رہنے والے ہیں. کیونکہ دیکھیے چراغ اگر کسی محفل کے کونے پہ کیا جائے تو کونے میں روشنی کرے گا، لیکن اگر چراغ درمیان میں روشن کر دیا جائے تو چاروں طرف ہر طرف کو روشن کر دے گا. تو دیگر انبیاء کرام تشریف لائے مگر وہ کسی جماعت کے لیے تھے، کسی شہر کے لیے تھے، کسی ملک کے لیے تھے. تو ان کی روشنی مثل چراغ کی تھی جو کناروں پر ہو. اور حبیب علیہ السلام دنیا کے وسط میں تشریف لائے کہ آپ کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، ہر طرف اس روشنی کو پھیل گئی. تو ابھی اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف بیان کی کہ اللہ کی خصوصی رحمت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. اگر امی کا ایک معنی کا ایک معنی، جیسے کہ میں بتاؤں امی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کا ایک معنی اصل بھی ہے، روٹ، کسی کی بنیاد، کسی کی جڑ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام کتاب الام. کتاب الام انہوں نے اس کا نام کیوں رکھا کہ انہوں نے وہ اصول شریعت کے دین کے اصولوں کی کتاب لکھی ہے، تو اس کا نام رکھ دیا انہوں نے کتاب الام کی اصولوں کی کتاب ہے. اب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو امی فرمایا تو اس میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تمام کائنات کے اصل ہے. کس طرح سے اصل ہے تمام کائنات کی؟ احادیث طیبہ میں موجود ہے. اس لیے بھی اصل ہے کہ تمام کائنات آپ ہی کے نور سے پیدا کی گئی. موجود ہے روایت میں کہ کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں اور میں اللہ کے نور سے ہوں. یہ حدیث شریف ہے. اور بھی دیگر روایت ہے، لیکن پھر بات ایک ہی موضوع پہ چلا ہوا ہے تو پھر لمبی ہو جائے گی، تو مختصر کرتے ہیں. اسی طرح اگر یوں لے لیں کہ آپ کائنات کے اصل اس لیے کہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، تب بھی صحیح ہے. کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بھی کوئی بزرگ آدمی تیرے نزدیک ہے، تو فرمایا کہ ہاں آدم، وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کو نہ پیدا فرمانا ہوتا تو تمہیں پیدا نہ فرمانا. لولا لما خلقتک، یہ آدم ان کو نہ پیدا کرتا تم کو بھی پیدا نہ کرتا. لما خلقت الدنیا، جب دنیا کو پیدا کرتا. اسی کے لیے میں نے آسمان کو پھیلا دیا، اسی کے لیے میں نے زمین کو بنا دیا، اسی کے لیے میں نے شریعت کو نصب کیا. یہ تمام کے تمام الفاظ روایتوں میں موجود ہیں. تو اس لیے بھی آپ امی ہیں کہ آپ کے لیے ساری کائنات وجود میں آئی، آپ ہی ساری کائنات کے اصل ہے. تو اللہ نے یہ تین اوصاف اپنے نبی علیہ السلام کے بیان فرمائے. پھر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو رسول نبی الامی کی پیروی کرتے ہیں. اور وہ رسول نبی الامی کون؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ نبی، وہ رسول نبی الامی وہ ہے جس کو یہ یہود و نصارہ تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. نبی علیہ السلام کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اس پر علماء کی کتابیں ہیں، لیکن ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ہے، جو حدیث کریمہ میں سے ذکر آیا. ان سے پوچھا گیا، یہ یہودیوں کے بڑے علماء تھے کعب احبار اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو ان بزرگوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر ہماری کتابوں میں مختلف انداز سے کیا، جس میں ایک موقع پہ یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ نبی امی ہے، یعنی انسانوں کے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ، اور نبی وہ متوکل ہے، اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ نبی سچ بولنے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، بدخلق نہیں ہے، وہ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، اچھائی سے دینے والے ہیں۔ تو یہ احادیث میں اور بہت ساری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی، لیکن اس وقت آپ موجودہ بائبل کو لے لیجیے، باوجود یہ کہ کئی صدیوں سے یہ لوگ اپنے بائبل میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، تبدیلیوں پہ تبدیلی کرتے چلے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی صفات اور نعتوں کو بدلتے جا رہے ہیں، لیکن کتنا یہ بدل ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ان کی کتابیں موجود ہے۔ کیونکہ اس موضوع سے میری کتاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا، وہ اردو میں نے لکھی ہے، تو اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے 2 میں نے پیشن گویا بیان کیا ہے، کیونکہ جو موجودہ بائبل ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ بائبل کا لفظی معنی تو گڈ نیوز ہے، خوشخبریاں، اور یہ بائبل جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کا مجموعہ ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، ان میں توریت، زبور اور دیگر انبیاء کے جو صحیفے ہیں وہ سارے کے سارے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتے ہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ایک ہی نازل ہوئی تھی، مگر ان کے یہاں پر انجیلوں کی تعداد تقریباً 113 ہے۔ 113 انجیلوں میں سے انہوں نے 4 انجیلوں کا انتخاب کیا، ان 4 انجیلوں کے علاوہ باقی انجیلوں کو ایپوکریفا کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے نزدیک اتنے معتبر نہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ دیگر انجیلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف موجود تھی، انہوں نے وہ انجیلیں منتخب کی جس میں کم سے کم تعریف نظر آئی، ورنہ گوسپل آف برناباس ہے، یہ بھی ایپوکریفا کی کتاب ہے، اور انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی گوسپل آف برناباس، اس میں تو باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ سب سے سچی بائبل ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں حواریوں میں برناباس بھی تھا، وہ برناباس کی لکھی بائبل ہے، باقی جتنی جو بائبل ہے ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں تھا، جنہوں نے باقی جو انجیل ہے اس میں، لیکن جو اب بھی جو یہ 4 یہ کتابیں انہوں نے سلیکٹ کر کے شامل کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پولس دی اپوسل، جس کو اردو میں پولس رسول کہتے ہیں، یہ یونانی آدمی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، بعد میں آ کر اس نے پھر عیسائی مذہب کے اندر ٹرینٹی کا تصور بھی اس نے دیا، جس کو تثلیث کہتے ہیں، یہ اسی نے پیدا کیا، ورنہ جو 4 انجیلیں ہیں ان 4 انجیلوں کے اندر کہیں بھی ٹرینٹی نام کی نہیں ہوتی، بلکہ ان 4 انجیلوں کو اگر آپ جا کے پڑھیں گے تو اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سن آف گاڈ نہیں کہہ رہے، موجود ہے باقاعدہ۔ ایک واقعہ معلومات کے لیے میں ذکر کر دوں کہ شدید بارش ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی گھر نہیں بنایا تھا، تو آپ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جانے لگے، تو غار میں بارش سے بچنے کے لیے شیر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی گھر ہے، لیکن آدم کے بیٹے کا کوئی گھر نہیں ہے، اپنے لیے اشارہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 نیو ٹیسٹامنٹ کہلاتی ہیں ساری کے ساری چیزیں۔
اس نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی اب میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹامنٹ تو بہت پیشن ہو گیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ کی ایک دو باتیں میں ذکر کر دوں۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں گوسپل آف جان، جس کو اردو میں یوحنا کی انجیل کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے چیپٹر 14 ورس نمبر 16، اس میں سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہے، I will pray the Father, He will give you the comforter، اور بعض جگہ پہ ہیلپر لفظ آیا، He will abide with you forever۔ میں خدا سے دعا کروں گا جو تمہیں سکون دینے والا عطا فرمائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی یہ صفات کی بات ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو تم سے تمہارے بوجھ کو کم کرتے ہیں، تمہارے گلے کا پھندا اتار رہے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہے کمفرٹر، کمفرٹر کا معنی سکون دینے والا، آرام دینے والا۔ یہ دیکھیے موجود ہے، اتنا مٹا دیا پھر بھی موجود ہے الفاظ۔ اینڈ کیا فرمایا؟ He will abide with you forever، جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو مراد یہ کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ ان کا نام پھر ختم ہو جائے، پھر کسی اور نبی کا سکہ چلا شروع کر دے۔ وہ آخری نبی ہے، ان کا دور قیامت تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا بھی ختم کر لیں، لیکن بائبل کے اندر موجود ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی وہ ہیں۔ آئیے قبل حافظ صاحب، وہ نبی وہ ہیں کہ جن کو یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتا ہے۔ اور کون سی انجیل؟ وہ انجیل جس کو بہت چینج کر چکے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی چیپٹر 19 میں بھی بالکل I am going to Lord, I will send the helper۔ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، میں مددگار کو بھیجوں گا۔ He will tell you about the truth, what is right, what is wrong۔ وہ تمہیں بتائے گا سچ کے بارے میں، وہ تمہیں بتائے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معذاللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تم ان کی ماں پہ زنا کا الزام لگاتے ہو، معذاللہ ان کی ماں کنواری ہے، پاک ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تم سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ یہود و نصارہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے آگے بتایا کہ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے۔ He will tell you what is the right, what is the wrong۔ وہ تمہیں بتائے گا۔ میں ہیلپر کو بھیجتا ہوں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ ہیلپر بھی نہیں آئے گا۔ الفاظ موجود ہے، اس بائبل میں موجود ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کی کیسی نعتیں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں پہ تورات میں، انجیل میں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف، ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے منع کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ کیسی اچھی تعلیمات ہیں۔ آج معذاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے جا رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سب سے بہترین تعلیمات ہیں۔
یہ جو چارٹر آف ہیومینٹی بنایا ہے ہم لوگوں نے، ہیومینٹی کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے دیکھیں، سبحان اللہ، بے شک یہ ان کو آج خیال آیا اور رسول کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ کیسی اچھائی کا حکم کیا؟ آپ اندازہ کیجئے، یو کے بھی میرا آنا جانا ہوتا ہے، 4 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ یورپ میں، خود امریکہ میں بھی اکثر وہ قوانین رائج کیے گئے ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے قوانین یہ لوگ اڈاپٹ کر چکے ہیں تقریباً۔ تو ایک پادری نے کہا کہ تم اس کو انگلش قانون کہنے کے بجائے اس کو عمر زلا کہو، سبحان اللہ، اخبار میں بیان دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں اس نبی کی تعلیمات کیسی تعلیمات ہیں کہ جس کا یہ خود اقرار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور کیسا بیان کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ کی جو بک ہے The Hundreds، وہ عیسائی ہے، کتاب لکھنے کے بعد بھی عیسائی رہا، لیکن جب انصاف کی بات اس نے کی تو دنیا میں جو سب سے بہترین انسان اس کو نظر آیا، جس کی تعلیمات سب سے بہترین ہے، جو سب سے زیادہ کامیاب ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، اور خود بائبل کو آپ دیکھیں، بائبل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان بتائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو کہا یہی سچے نبی کی پہچان ہے کہ وہ اپنے تعلیمات سے پہچانا جاتا ہے۔ اس موضوع پہ میرے ایک بک ہے، اس کا نام میں نے رکھا آنسر ٹو اے کراس ورشپر، انگلش میں ہی ہو، میری ویب سائٹ ہے www.tubawelfare.com، اس پہ میں نے بک کو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو ایک کرسچن نے اسلام پہ اعتراضات کیے تھے، تو اس کو پھر میں نے بائبل سے اس کے جوابات دیے۔ سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود بیان فرمایا، ان کو برے کام سے منع کرتا ہے۔ آج دیکھیے، نبی علیہ السلام نے زنا، فحاشی، ان تمام برے کاموں سے منع فرمایا۔ یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ برے ہیں۔ آپ نے شراب سے منع فرمایا، یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شراب بری ہے۔ اکثر ایکسیڈنٹس کا جو سبب بنتی ہے وہ شراب بنتی ہے، اور اندازہ کر لیجیے، میری نالج کے مطابق نیو یارک میں آپ ڈے لائٹ کے اندر شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے نہیں گھوم سکتے، اس کو آپ کو ریپ کر کے جو ہے چھپا کے لے کے جانا پڑے گا دن کی روشنی میں، تو اس کو برا سمجھتے ہیں نا۔ تو حضور نے کس سے منع فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شراب سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جتنی برائیاں ان کے اندر رائج ہوتی جا رہی ہیں، جس کو خود برا تسلیم کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ یحل لہم الطیبات، ان پر حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ تو اس میں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا لے لیجیے کہ اسلام کا جو فوڈ سسٹم ہے، کھانے کا جو نظام ہے، اس کو لے لیجیے، کیونکہ اس کی تفصیل تو بہت ہے۔ ان کے یہاں پر یہود و نصارہ کے یہاں بھی، دنیا کی دیگر اقوام کے یہاں پر کھانے پینے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ یہودی کچھ خیال کرتے ہیں، اور نہ عیسائیوں میں تو وہ بھی نہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں اور جو بھی مل جائے وہ کھاتے ہیں۔ بلکہ ملکہ برطانیہ کا جو پسندیدہ برگر تھا، وہ نے نیوز میں پڑھا، وہ چوہے کا برگر تھا جو ریٹ کے ذریعے بنایا جاتا، اس کا پسندیدہ برگر وہی تھا ملکہ برطانیہ کا۔ یہ اہل کتاب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی چائنیز کی اور دیگر لوگوں کی تو کیا مثال دینی ہے۔ پاکستان آتے ہیں بازو کا تو علاقوں کے کتے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے گاؤں کے، وہ کتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ کے کھا جاتے ہیں، چھپکلیاں نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ان کے فوڈ سسٹم ہے۔ جبکہ اسلام کا فوڈ سسٹم دیکھیے کہ اسلام نے جن چیزوں کا حلال کیا، آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ایک تو وہ چیزیں جو گندگی نہیں کھاتی ہیں،
سبحان اللہ گھاس کھاتی ہے، دیگر چیزیں کھاتی ہیں، ان چیزوں کو اسلام نے حلال کیا ہے۔ پھر یہ نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی یہ بات پروو ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کی باڈی پہ اثرات پیدا کرتی ہے۔ تو اسلام نے یہ کیڑے مکوڑے دیگر چیزیں اس لیے منع فرما دی کہ اس سے انسان میں خست پیدا ہوتی ہے، یعنی ذلت پیدا ہوتی ہے انسان میں، کہ ان کی نیچر ایسی ہے۔ اور شیر، چیتا، ان چیزوں سے منع فرما دیا کہ ان کے کھانے سے انسان جو درندہ بن جاتا خود اس میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صرف اسلام کے سسٹم کو دیکھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ پھر جو اسلام نے ذبح کا طریقہ بتایا، اس کو یہ لوگ ماننے پہ مجبور ہیں کہ جب ذبح کیا جاتا ہے، جانور کی چاروں رگیں کٹ جاتی ہیں تو اس کے جسم سے سارا کا سارا خون نکل جاتا ہے، اور جو پوائزننگ خون میں پائی جاتی ہے اس سے وہ گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ یہ باوجود یہ کہ جانور کی گردن تو کاٹ دیتے ہیں لیکن ان کا وہ خون نہیں نکل پاتا، جس سے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور کور کی اپنی اس کے کتنے نقصانات ہیں، تو وہ تو آپ کو ایک کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ہلوک نور باقی ترکی کے ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے قرآنک ورسز کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، سائنس اینڈ قرآنک ورسز۔ اس میں 25-30 صفحات انہوں نے صرف خنزیر کے بارے میں لکھے ہیں کہ سائنٹیفکلی خنزیر سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، یحل لهم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو ان پہ حرام کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کا بیان آ گیا۔ پھر فرمایا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان سے ان کے بوجھ کو دور کرتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ بیڑیاں جو ان کو پڑی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام ان سے دور کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے آنے سے پہلے یہ یہودیت کو آپ لے لیجئے، اس کے اندر اتنی سختی تھی کہ مال کا چوتھائی حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، لیکن اسلام نے کیا حکم دیا؟ چوتھائی نہیں، 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا پڑتا، 2.5% جسے کہتے ہیں۔ کتنی آسانی تھی۔ ان کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پہ یا جسم کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے، پیشاب کا خطرہ لگ جائے، تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے کینچی سے۔ اسلام نے کیا حکم کیا؟ پانی سے صاف کر لو، ہو جائے گا کاٹنا۔ ان کا یہاں پر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اور ہم پہ اللہ نے کتنا رحم فرمایا حبیب کے طفیل کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے آتے ہیں، مگر وہ پردہ ڈالتا ہے اور ہم تک توبہ کا موقع دیتا ہے۔ ان کے یہاں پہ گناہ ہوتا تھا، شرک و کفر جیسے کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ سب کی گردن اڑا دی جائے، اور یہودیوں کے ہاتھ سے ہی گردنیں اڑوائی۔ ایک دن میں 70,000 یہودی مارے گئے، اور ہمارے لیے کتنا اس نے راستہ رکھا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ تو ان پر جو سختیاں تھی وہ اسلام نے آ کے ختم کر دی، جو ریسٹرکشن تھی وہ ختم کر دی اسلام نے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خاص صفت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دین کو کتنا آسان فرمایا، کتنا آسان بنایا آپ نے دین کو۔ آپ نے اصول دے دیا، بشروا ولا تنفروا، اے لوگو تم دین سکھانے والو، تم لوگوں کو بشارتیں دو، گڈ نیوز دو، ولا تنفروا، ان کو متنفر مت کرو، ان کو بھگاؤ مت دین سے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، تنگیاں پیدا مت کرو لوگوں کے لیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا اصول بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صفات کا بیان فرمایا۔ تھوڑی بہت ہم نے ان پہ گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے حبیب کے مقام مرتبے کی پہچان عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی معرفت بڑھے گی تو محبت بھی بڑھے گی، جب ان کی محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دل و جان سے اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگی، پیروی بھی ہوگی، اور جب دل و جان سے پیروی ہوگی تو پھر اللہ وعدہ فرما چکا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا، ان کی محبت میں مرنا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔